الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے معیشت کے ذرائع کا کچھ خلاصہ عرض کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دو بڑے حصے ہیں، ایک مکی زندگی اور دوسرے نمبر پر مدنی زندگی. مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس قیام فرمایا تھا، اور مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیام 10 سال پر مشتمل تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے اور آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک سفر کے لیے 2 اونٹنیاں خرید رکھی تھی، ایک اونٹنی اپنے لیے اور ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت ابو بکر کی تو یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی میری طرف سے بطور ہدیہ کے رکھ لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لینا گوارا نہیں فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ تم اس کی قیمت وصول کرو. چنانچہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اونٹنی 400 درہم کی خریدی. یہ وہی اونٹنی ہے جس کا نام قصوا آپ نے شاید سنا ہو سیرت کی کتابوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل عرصے تک یہ اونٹنی رہی. میدان عرفات میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک اونٹنی پر سوار تھے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی وہ اونٹنی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 400 درہم میں خریدی تھی. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مال نہیں تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اونٹنی قرض میں خریدی تھی. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں نے کچھ ایسے واقعات لکھے ہیں، 1-2 میں نے عرض بھی کیے تھے، جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی تجارت کے سلسلے کو جاری رکھا تھا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ سیرت کی کتابیں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو سے خالی ہیں. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن سیرت نگاروں کی توجہ عام طور پر اس طرف نہیں رہی، جس کی وجہ سے سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ میرے اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے. اب مجبوراً پھر قیاس آرائیاں کرنی پڑتی ہیں کہ اس قسم کے واقعات تو ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے نبوت کے بعد بھی تجارت کی، لیکن آگے جا کر جب اونٹنی خریدنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تبلیغ کا دورانیہ تھا 13 سال پر مشتمل تھا، اس میں دعوت کی سرگرمیوں اور مصروفیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو خاص نہیں فرما سکے، اور ایک اور بہت بڑا عنصر یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا اپنے عروج پر ہر وقت ہوا کرتا تھا، اور بہت سارے واقعات آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے بھی فاقہ برداشت کرنا پڑا کہ آپ نے کسی کی کفالت کی، کسی کو عطا فرمایا، تو سخاوت کی وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال غریبوں پر، یتیموں پر، مساکین پر لٹا دیتے تھے۔ تو یہ اونٹنی آپ کو قرض میں خریدنی پڑی، تجارت نہ ہونے کی وجہ سے، دعوت کی مصروفیات کی وجہ سے، یا سخاوت کی کثرت کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اب بھی کچھ مال تھا دراہم اور دنانیر کی شکل میں، چنانچہ وہ اپنا سارا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کنیت ابو قحافہ تھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے لیے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت اسما فرماتی ہیں، ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، کہ ہمارے دادا جان اس وقت نابینا ہو چکے تھے، اور وہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہنے لگے کہ ابو بکر نے تم لوگوں کو 2 غم دیے۔ ایک غم تو اپنے جانے کا دیا کہ تم لوگوں کو چھوڑ کے وہ چلے گئے، اور دوسرا غم مال کا دیا کہ جو کچھ ان کے پاس مال تھا وہ سارا کچھ لے کے چل دیے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک برتن میں پتھروں کے چھوٹے چھوٹے سنگریزے جمع کیے اور ان کے اوپر کپڑا ڈالا اور دادا جان کے پاس لے آئی کہ دادا جان ہمارے لیے تو ابا جان کافی سارا مال چھوڑ گئے ہیں، یہ دیکھیے آپ دراہم اور دنانیر پڑے ہیں اس برتن میں۔ انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، کپڑا تھا، نیچے اس کے پتھر تھے، تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ دراہم اور دنانیر ہیں، پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ یہ قربانی تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے راستے میں دی اور مسلسل دیتے رہے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ابتدا میں آپ کا قیام کلثوم بن ہدم کے ہاں تھا۔ مدنی زندگی کے معیشت کے ذرائع کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں انصار کی میزبانی آئی کہ کافی عرصے تک انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت حاصل کی۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جانور تھے، اونٹنیاں تھیں، بکریاں تھیں، جن کے دودھ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چلتا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاش کے ذرائع میں آپ مال غنیمت کو شمار کر سکتے ہیں، جس میں خمس ہے، مال فے ہے، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی کفالت فرماتے تھے۔ پہلے نمبر پر انصار کی میزبانی ہے، چنانچہ سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے ہجرت کے سفر میں، مدینہ منورہ سے اس وقت باہر تھا یہ 5 یا 6 میل کے فاصلے پر، آج تو قباء مدینہ طیبہ کا حصہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام فرمایا۔ جتنے دن بھی آپ یہاں رہے یہ ایک قبائلی سردار تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مصارف انہوں نے اپنے ذمے اٹھا رکھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ فرمایا، جمعے کا دن تھا جب آپ سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں داخلے کے لیے تشریف لائے، انصار کے نوجوان باہر نکلے ہوئے تھے اسلحے سمیت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان کی بچیاں یہ نغمہ گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ثنیات کی ان گھاٹیوں میں سے ہمارے لیے 14ویں کا چاند بھیجا ہے۔
اس قدر خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا تھا، اور ہر انصاری کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں اور میں آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی میزبانی کا شرف حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ رک جائے گی اور وہی ہماری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ اونٹنی وہاں آ کر رکی جہاں قریب میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ جس مقام پر اونٹنی رکی تھی، سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ عین وہی مقام ہے جہاں آج مسجد نبوی کا باب جبریل ہے۔ اس مقام پر اونٹنی آ کر رکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ ابو ایوب انصاری کے مکان کے دو پورشن تھے، ایک حصہ نیچے تھا، ایک بالا خانہ تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آمد و رفت رہنی تھی تو آپ علیہ السلام اور زائرین کی سہولت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے قیام فرمایا اور ابو ایوب انصاری اوپر شفٹ ہو گئے۔ تقریباً 7 مہینوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام پذیر رہے، اور یہ پورا دورانیہ ابو ایوب انصاری اور مختلف انصار کے گھرانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی۔ ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اپنے گھر میں کھانا تیار کرتے تھے تو ایک برتن میں کھانا رکھ کر تمام کھانا سب سے پہلے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے اور جو بچ جایا کرتا تو ابو ایوب انصاری وہ واپس اوپر اپنے گھر لے جاتے اور پھر برتن میں سے تلاش کرتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات ہوتے تو ابو ایوب انصاری اور ان کا گھرانہ وہیں سے کھانے کی سعادت حاصل کرتا برکت کی غرض سے۔ ابو ایوب انصاری بھی آپ کے میزبان تھے، آپ کی خدمت میں کھانا پیش کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انصار کے دیگر گھرانے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے مشہور سردار ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام کیا تو اسعد بن زرارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوا اس کو لے کر اپنے گھر چلے گئے کہ چلے اونٹنی کی میزبانی میں کر لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا چارہ اور اس کے اخراجات سارے انہوں نے اپنے ذمہ لے لی، اور اس کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقتاً فوقتاً کھانا بھی بھیجا کرتے تھے۔ انصار کے ایک اور سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی پابندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاص کھانا بھیجتے تھے، غالباً طفیشل نام تھا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا مرغوب تھا۔ جب ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا بڑے شوق سے تناول فرماتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے گھر میں اسی قسم کا کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے سردار تھے، اور ان کا یہ مستقل معمول تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اپنے حجرات میں بھی تشریف لے گئے مسجد نبوی کے پاس، تو اس کے بعد بھی حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اس کھانا بھیجنے کی سعادت کو برقرار رکھا، اور آپ کی حیات کے آخری لمحات تک وہ یہ سعادت حاصل کرتے رہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی معیشت کا پہلا باب ہے، جس میں انصار کی میزبانی کا ذکر آئے گا کہ ابتدا میں انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف عظیم حاصل کیا۔
یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا. مختلف مواقع پر آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہو. مختلف مواقع پر آپ کو اپنے گھر لے جاتے تھے حصول برکت کے لیے، آپ کی دعوت فرماتے تھے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً اپنے مختلف صحابہ کرام کے گھر میں تشریف لے جاتے ان کی ملاقات کے لیے، اور پھر وہاں انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھی پیش کرتے. تو بہرحال یہ مدنی زندگی کے ذرائع معاش کا یا زندگی گزارنے کے ذرائع کا پہلا باب ہے. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جانور ہیں. ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے عطیات پر انحصار کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا، زندگی گزارنے کے ذرائع کا بندوبست فرمایا. اس زمانے میں زندگی بڑی سادہ تھی اور کھجور اور دودھ سے ہی گزر بسر ہو جایا کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعدد فرامین آپ کو ملیں گے اس مضمون کے کہ ایک طویل عرصے تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا گزارا یا دودھ پہ ہوتا تھا یا پانی پر اور یا کھجور پر. تو دودھ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی سے اونٹنیاں خریدی تھی جن میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا رہا. مختلف چراگاہوں کے نام اہل سیر ذکر کرتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اونٹنیاں چرتی تھی. ایک چراگاہ غابہ کے نام سے تھی، ایک چراگاہ ذوالجدر کے نام سے تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اونٹنیاں احد کے میدانوں میں پہاڑوں میں چرتی تھی، اور شام کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایک بڑا برتن لے جایا جاتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اس دودھ کو استعمال کرتے. ایک بات درمیان میں رہ گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے تشریف لے جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے مسجد خریدنے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے زمین کی خریداری کا معاملہ کیا. یہ جہاں آج مسجد نبوی ہے یہ 2 انصاری یتیم بچوں کی تھی. جب ان سے یہ معاملہ ہوا کہ یہاں مسجد بننی ہے تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرما لیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ان سے فرمایا کہ تم اس کی قیمت وصول کرو. چنانچہ اس زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب خاص سے ادا کی. 10 دینار 120 درہم یہ مسجد نبوی کی جگہ کی قیمت تھی. ابوبکر صدیق کی شان کو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ مسجد نبوی میں جب تک عبادات ہوتی رہیں گی ابوبکر صدیق کا اجر چلتا رہے گا، کیونکہ یہ جگہ ان کی خریدی ہوئی تھی. جگہ انہوں نے خریدی اور پھر بلڈنگ کا جو میٹیریل تھا وہ انصار نے فراہم کیا. سادہ سی عمارت بنائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت کے بنانے میں انصار اور مہاجرین کے ساتھ خود بھی شمولیت فرمائی، اور مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حجرے تعمیر فرمائے. اس وقت 2 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ان کے لیے آپ نے 2 حجرے بھی تعمیر فرمائے. اور جب آپ نے ابو ایوب انصاری کے گھر سے جانے کا ارادہ کیا تو اپنے 2 غلاموں، آزاد کردہ غلاموں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما کو 500 درہم اور 2 اونٹنیاں دے کر مکہ بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو لے کر مدینہ آ جائیں. حضرت عائشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ابوبکر صدیق کے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ طیبہ منتقل ہوئی تھی ہجرت کے لیے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے یہ اونٹنیاں خرید رکھی تھی. اب یہ کتنی تھی تو سیرت کی مختلف کتابوں میں مختلف تعداد ملتی ہے.
ابن قیم نے 20 کا عدد ذکر کیا ہے کہ 20 اونٹنیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی کفالت کے لیے. بعض حضرات 45 کا عدد ذکر کرتے ہیں کہ 45 تھیں. مختلف اوقات میں مختلف رہی ہوں گی اور بعض اونٹنیوں کے نام بھی ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں. ان میں سے کچھ اونٹنیاں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص زوجہ مطہرہ کے لیے خاص کر رکھی تھی. چنانچہ العریس نام کی ایک اونٹنی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص تھی. حضرت عائشہ کے لیے جو اونٹنی خاص تھی اس کا نام السمراء تھا. تو یہ مختلف اونٹنیاں تھیں. بعض کا نام سیرت نگار نقل کرتے ہیں کہ ایک اونٹنی السعدیہ کے نام سے تھی, ایک کا نام الیسیرہ تھا, ایک کا نام البغوم تھا, ایک کا نام الحنا تھا. یہ مختلف اونٹنیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دودھ فراہم کیا کرتی تھی. شام کے اوقات میں ایک بڑے برتن میں دودھ ڈال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے حاضر کیا جاتا اور وہ اس سے اپنا گزر بسر چلایا کرتی تھی. اونٹنیوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا بھی انتظام کر رکھا تھا. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 100 بکریاں تھیں جن کا دودھ ازواج مطہرات اور مختلف مہمانوں کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا تھا. سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم بطور مہمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اتنے میں وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا جو مختلف بکریاں لے کے جا رہا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایک بکری کے ہاں ولادت ہوئی ہے, بچہ پیدا ہوا ہے. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اس بچے کے بدلے میں ایک بکری کو ذبح کر دو. اور پھر اس مہمان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں 100 بکریاں ہیں اور میں اس پہ اضافہ نہیں کرنا چاہتا. چنانچہ جب بھی کوئی کسی بکری کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کے بدلے میں کوئی بکری ذبح کروا دیتا ہوں تاکہ بکریاں 100 ہی رہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص حکمت ہوگی یا یہ 100 بکریاں آپ کے گھر والوں اور مہمانوں اور اصحاب صفہ فقراء صحابہ کی کفالت کے لیے کافی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اضافہ نہیں فرمانا چاہتے ہوں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور تھے جو آپ کے گھر والوں کی کفالت کے لیے استعمال ہوتے تھے. آپ کے اور بھی کئی جانور تھے, ضمن طور پہ اس کا تذکرہ کیے دیتا ہوں. کئی خچر آپ کے استعمال میں تھے. ان میں سے ایک خچر دلدل نام کا مقوقس شاہ مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا. مقوقس شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہ خچر بھیجا تھا اور ایک حمار یعنی گدھا بطور سواری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا جس کا نام عفیر تھا. اس زمانے میں عام طور پر گدھے کی سواری رائج تھی اہل عرب میں, اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور مختلف انبیاء کرام نے گدھے پر سواری کی ہے. عام طور پر اردو کی سیرت نگار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سواریوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو گدھے کے لیے دراز گوش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دراز گوش کا مطلب ہے لمبے کانوں والا, لمبے کانوں والا جانور فارسی کا لفظ ہے. تو احتراماً یہ لفظ ذکر کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 3 دراز گوشوں کا تذکرہ ملتا ہے جن پہ آپ نے سواری فرمائی. ایک یہی عفیر تھا جو مقوقس نے آپ کو ہدیہ کیا تھا. ایک دراز گوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد نے ہدیہ کیا تھا اور ایک دراز گوش کا نام یعفور ہے. امام سہیلی رحمہ اللہ اور مختلف سیرت نگاروں نے اس کا بڑا عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ جب غزوہ خیبر اختتام کو پہنچا, خیبر فتح ہوا تو خیبر کے مختلف غنائم تھے, ان میں سے ایک یہ دراز گوش بھی تھا
اور اس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، گویا جی ہم کلام ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ سے پتھر بھی ہم کلام ہوئے ہیں، درختوں نے بھی آپ کو سلام کیا ہے۔ اور ایک اس درازگوش کا واقعہ بھی ملتا ہے، یعفور نام تھا جس کا، کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا نام زیاد ہے اور میرے آباء و اجداد میں 60 ایسے درازگوش گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی ہے، تو میرا بڑا مخصوص خاندان ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرمائیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آیا، یعفور کے نام سے مشہور ہوا۔ اور امام سہیلی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو آپ اس سے ارشاد فرماتے، اگر اور کوئی قریب نہ ہوتا بلانے کے لیے تو آپ اسی درازگوش یعفور سے ارشاد فرما دیتے۔ چنانچہ یہ بھاگتا ہوا جاتا اور جس صحابی کو بلانا مقصود ہوتا اس کے دروازے پر اپنا سر مارتا۔ وہ صحابی سمجھ جاتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری ہے، اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہوگا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ امام سہیلی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال ہوا تو یہ یعفور اس کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ خیر، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جانوروں کا تذکرہ تھا۔ بات اونٹنیوں سے شروع ہوئی تھی جو اہل بیت کی معیشت کا ایک بڑا ذریعہ تھی۔ تیسرے نمبر پر اہل بیت کی معیشت کا ایک بڑا ذریعہ مال غنیمت تھا۔ جو جنگوں میں مال ہاتھ آتا تو وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طریقوں سے حصہ ملا کرتا۔ ایک حصہ تو جہاد میں شریک ایک عام مجاہد کی حیثیت سے ہوتا کہ جتنا باقی صحابہ کو حصہ ملا کرتا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا کرتا۔ اور ایک آپ کا خاص حصہ تھا جسے صفی کہا جاتا ہے، یعنی انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا انتخاب اپنے لیے فرما لیتے تو وہ آپ کے لیے خاص ہو جایا کرتا۔ اور تیسرے نمبر پر خمس ہے کہ ٹوٹل مال غنیمت کا 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت کی حیثیت سے خمس وصول فرماتے۔ آگے پھر آپ نے خمس کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات پر خرچ فرماتے، اور ایک حصہ اپنے خاندان یعنی بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم پہ خرچ فرماتے، اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام فقراء صحابہ اور مسلمانوں کے عام مصلحت میں خرچ فرماتے۔ تو یہ ایک بڑا ذریعہ تھا اہل بیت کی معیشت کا۔ اس میں مال فے کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو مسلمانوں کو جہاد کے دوران ہاتھ آیا کرتا، وہ سب میں تقسیم ہو جایا کرتا جیسے میں نے عرض کیا۔ ایک مال وہ تھا جو مسلمانوں کو بغیر لڑائی لڑے ہاتھ آتا کہ کسی قوم نے مسلمانوں سے صلح کر لی اور ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، جائیداد مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئی، اسے مال فے کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الحشر میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو مال فے عطا کرتے ہیں تو اس میں پیغمبر کا حصہ ہے، وہ پیغمبر کا حق ہے، اور ذوی القربہ کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ یہ مال فے کے مختلف مصارف تھے۔ بنیادی طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سمجھا جاتا۔ بطور سربراہ ریاست کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال فے کو اپنے گھر والوں اور فقراء صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیتے۔ بنو نذیر کے اموال مشہور ہیں، یہ مال فے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئے تھے۔ غزوہ خیبر میں بڑی مالیت کا مال فے کی شکل میں مسلمانوں کو ملا۔ فدق کے باغات تھے جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ علیہ وسلم کو بطور مال فے کے حاصل ہوئے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے کو اوقاف کی شکل دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ذاتی ملکیت نہیں فرمائی تھی بلکہ ان کو وقف رکھا تھا کہ ان کی جو آمدنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرتے, اپنے خاندان پر بھی خرچ کرتے اور مسلمان فقراء پر بھی خرچ کرتے. جیسے سورۃ الحشر کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مال فے کے مختلف مصارف کو بیان فرمایا ہے. یہ تو بعد میں فدق کے باغات کو لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے مختلف رنگ دے دیے, افسانہ نگاری ہوتی ہے ہمارے ہاں اور مختلف قسم کے مرچ مثالیں لگا کر اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے. اسی فدق باغ کے ضمن میں آپ نے وہ مشہور افسانے بھی سنے ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ حضرت فاطمہ سے یہ باغات چھین لیے. حالانکہ ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا ذاتی مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے لیے وقف کر رکھا تھا. کہاں وہ ابوبکر جو عظیم تاجر تھا مکہ کا, اور کہاں وہی ابوبکر کہ مدینہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اپنے گھر میں بھوک سے پریشان ہو کر باہر گلی میں نکلتے ہیں. عمر فاروق بھی ان کو ملتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوتی ہے. پھر یہ تینوں برگزیدہ شخصیات ایک انصاری صحابی کے گھر میں ان کے مہمان بن کر اپنی بھوک کا سامان کرتے ہیں. تو یہ تمام قربانیاں ابوبکر صدیق نے کس لیے دی تھی؟ اہل بیت کی خدمت کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. تو جو شخصیت اپنا مال پیغمبر اور اہل بیت پر بے دریغ لٹاتی ہے اس سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ ایسا ظالمانہ معاملہ فرمائیں گے. تو بہرحال یہ تو ہمارے ہاں ہر فرقے کی اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے ان مقدس شخصیات سے ایسے واقعات منسوب کر دیے جاتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے. تو بہرحال یہ مال فے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وقف رکھا تھا. جب یہ وقف تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ آپ کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں گیا تھا. ابوبکر صدیق اس مال وقف کو اسی طریقے سے خرچ کرتے تھے اہل بیت پر, فقراء صحابہ پر, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. اور ابوبکر صدیق کے بعد یہ اموال عمر فاروق کے قبضے میں گئے, ان کے بعد حضرت عثمان, پھر حضرت علی, پھر حضرت حسن. یہی سلسلہ خلفاء میں چلتا رہا اور ہر خلیفہ راشد نے ان تمام اموال کو ویسے ہی خرچ کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرماتے تھے. اگر ان واقعات میں کوئی حقیقت ہوتی تو جب حضرت علی کا دور حکومت آیا تو وہ اس پہ قبضہ کر سکتے تھے, اپنی ذاتی ملکیت میں لا سکتے تھے, اہل بیت کو دے سکتے تھے, آل فاطمہ کو دے سکتے تھے. لیکن حضرت علی نے بھی ان کے وقف کو برقرار رکھا اور بطور حکمران کے ان کا وہی استعمال کیا جس طریقے سے ان کے پیشرو خلفاء کرتے تھے. بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں جب خلفاء کی بدعنوانیاں, ان کی کرپشن, ان کی تعیشات اپنی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فدق کے باغات اور یہ جو اوقاف تھے ان کو خلفاء کی دسترس سے نکال کر اہل بیت کی نگرانی میں دے دیا کہ ہے تو یہ وقف مال, لیکن اب اس کی نگرانی خلیفہ نہیں کرے گا بلکہ اہل بیت کے جو معزز حضرات ہیں وہ بذات خود فرمائیں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مختلف ذرائع تھے جن کو بروئے کار لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی کفالت فرمائی. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پسند فرماتے یا اللہ اگر چاہتا تو اپنے پیغمبر کو بغیر کھائے پیے بھی زندہ رکھ سکتا تھا. اور اس چیز کے اشارے میں ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روزے اکٹھے رکھے. آپ کی دیکھا دیکھی بعض صحابہ نے بھی صوم داؤدی کا اہتمام کیا, یعنی مختلف روزے اکٹھے رکھنے کا. جب آپ نے صحابہ کو منع کیا کہ ایسے روزے مت رکھو بلکہ افطار کیا کرو, سحری کیا کرو تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے, تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں, ہم تو آپ کی دیکھا دیکھی رکھتے ہیں. تو آپ نے ان سے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری طرح ہے؟
کیوں؟ یطعمنی ربی و یسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، مجھے ظاہری طور پر افطار اور سحری کی ضرورت نہیں پڑتی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ گویا کہ سحری اور افطاری کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانی قوت کی بنیاد پر کئی کئی روزے رکھتے تھے، اور آپ کئی کئی سال بھی گزار سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ چھوڑنا تھا، نمونہ بننا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے گزر بسر کے لیے مختلف ذرائع کا اختیار فرمایا۔ جیسے مکہ مکرمہ میں نے عرض کیا کہ تجارت بھی آپ نے کی، تجارت سے پہلے ملازمت آپ نے کی، اور مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے مختلف جانوروں کی پرورش کی، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، اور بعد میں مال غنیمت میں آپ کا حصہ تھا، مال فے تھا۔ اور ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں مخیریق، یہ ایک یہودی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو عقیدت تھی، بڑے مالدار یہودی تھے۔ انہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی اور غزوہ احد میں یہ مقتول ہوئے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جتنے بھی باغات اور اموال ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں گے میرے بعد۔ ان کے 7 باغات تھے بڑے مشہور، اور یہ 7 بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی تصرف میں آئے۔ ان مخیریق کے بارے میں اہل سیر کا اختلاف ہے کہ یہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں، بہرحال یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان بزرگ کو انتہائی درجے کی عقیدت تھی، تو یہ تمام وہ اموال تھے جن کو بروئے کار لا کر مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کی کفالت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔